کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا، اے خدا تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 12ویں سے 17ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے تاکہ جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم سے تیری ستائش۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میری عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غلام خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی صبح سویر کے لیے، تمام آئے ہوئے گرجا گھر میں لوگوں کے لیے کہ خدا سب کو برکت دے۔ آج عالمی سطح پر ایک بہت بڑا دن منایا جا رہا ہے جو نرسز کے حوالے سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نرسیں کون ہوتی ہیں، کون ہوتے ہیں۔ ایک میل نرس ہوتا ہے، ایک فیمیل نرس ہوتی ہے۔ جو ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہسپتالوں میں کیا کرتے ہیں کہ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو آج عالمی سطح پر ان کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ میرے علاقے میں بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ میں اپنی بہن عفت ندیم کے لیے، غزالہ شمس کے لیے، غزالہ ہارون کے لیے، شیلہ شمس کے لیے، بہن ماریہ سیمل کے لیے، نسیم وسیم کے لیے، اور دعا گو ہوں اپنی بہن راحت یونس کے لیے، دعا گو ہوں خدا کے حضور میں روبی رفیق کے لیے، اور دعا گو ہوں خدا کے حضور میں اپنی بہن تسلیم قاسم کے لیے کہ خدا یہ جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، خدا ان کی ہر طرح سے مدد، رہنمائی اور سہایتا کرے۔ دنیا میں جتنی بھی خدمات ہیں ان میں سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ کاہن کی ہے۔ کاہن کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے۔ اس سے چھوٹے درجے میں جو خدمت آتی ہے وہ مبشران انجیل کی ہے۔ اس سے چھوٹے درجے پر جو خدمت آتی ہے جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کی خدمت آتی ہے، اور اس کے بعد آرمی کے لوگوں کی، اس کے بعد اسی طرح جو اپنے اپنے لیول کے مطابق خدا کے لوگوں کی، خدا کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ خدمات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہماری بزرگہ ماں رفیقہ بی بی ان ایام میں شدید بیمار ہے، جو گھر کے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان کا شریک حیات ہی کیوں نہ ہو، ان کی بہنیں، بیٹیاں، بہو، بچے کیوں نہ ہوں، وہ خدمت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ درجے ہیں خدمات کے، لیکن سب سے بڑا اور اتم درجہ یہ ہے جو خدا کی اس قربانی کو گزارنے کی خدمت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اور اتم درجہ ہے۔ ہماری دعا ہے ہر بشر کے لیے جو دنیا داری میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے خدا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ان سب کو اپنی برکات سے ممور و مالامال فرمائے۔ جبکہ آج علامہ پال ارنس صاحب کا یوم وفات کا دن بھی ہے، کہ ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے خاندان سے، جبکہ بہت سارے فادر صاحبان، بہت سارے سسٹر صاحبات ہیں اور مشورہ انجیل ہے، کہ خدا انہیں اپنی برکات سے معمور اور مالامال کرے۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ پاک روح اور جو رسول ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناسب جانا ہے کہ لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وہ بوجھ کس قسم کا تھا؟ قاعدے قوانین کا تھا،
مثال کے طور پر جیسے پہلی تلاوتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو مسیحا کو قبول کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختنہ کروائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی باتوں پر کیا کرے، عمل کرے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یعنی کہ پاک روح نے اور ہم نے یہ مناسب جان کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں پر کیا نہ کریں، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اسے اٹھا سکے، اتنی ہی انہیں خوراک دیں جتنی وہ کیا کر سکیں، ہضم کر سکیں. تو مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس تلاوت میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے. رسولوں نے خط لکھ کر خط کے درمیان انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہیں گھبرا دیتے ہیں کہ تمہیں تعلیم کی باتوں کو عجیب قسم کے ساتھ بتاتے ہیں. انہوں نے دو لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا پہلے خط لکھنے سے پہلے انہوں نے کہا السلام، اور پھر آخر میں کہا کہ والسلام. کبھی دنیا داری میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کسی کو کہا ہے کہ السلام اور اگلے بندے نے کہا ہو کہ جی والسلام؟ نہیں، کیونکہ اس لیے نہیں ہم کہتے ہمارا جو طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ طریقہ کار اور قسم کا ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے مطابق ہو چکا ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں نا السلام علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں، اور اگلے بندے کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، کہ میں بھی آپ پر خدا کی طرف سے کیا بھیجتا ہوں، سلامتی بھیجتا ہوں. یہ کوئی مذاقے والی بات تو ہے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. میں نے جب یہ نام رکھا نا نیا مجھے ہر بندے نے کہا کہ بھائی بابو جی یہ کیا نام رکھ دیا آپ؟ ابراہیم. ہماری تو بائبل میں ابراہام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ بھائی خدا آپ کو برکت دے، میں جو بائبل پڑھتا ہوں اس میں ابراہیم لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی لوگ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جوک اور فتنہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو. بھائی اگر آپ کو آپ کی باتوں کو کوئی اس طرح لینا پسند نہیں کرتا، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو خداوند یسوع مسیح کہنے کی بجائے وہ کہہ دیتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. وہ یسوع مسیح نہیں کہتے، لیکن وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. بھائی میری بائبل نے مجھے یہ سکھایا کہ اس کے اندر یہ نام لکھا ہوا تھا ابراہیم. ابراہیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور ابراہیم سے مراد یہی ہے کہ ایمانداروں کا کیا ہے، وہ باپ ہے. ابراہم کہیں یا ابراہیم کہیں یا ابراہیم کہیں یا آپ ابرام کہیں، بات ایک ہی ہے. لیکن ابراہیم جو ہے وہ اردو میں آ جاتا ہے، عربی میں آ جاتا ہے، لیکن ابراہم جو ہے وہ انگلش میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ لفظ زبان کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. ہم بولتے بولتے انگلش کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا ہم بولتے بولتے عربی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے؟ عربی میں لکھا ہوا ابراہیم بائبل مقدس میں، اگر میں کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے آپ پر کیا بھیجتا ہوں، سلامتی بھیجتا ہوں. اور اگلا بندے کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ کہے کہ وعلیکم السلام. آج کی پہلی تلاوت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے رسولوں نے کیا کیا ہے، خط لکھا ہے رسولوں کو ہی، انہیں علاقے والے لوگوں کو خط لکھا ہے، انہیں کہا ہے السلام، پھر لکھا ہوا ہے کہ والسلام. اس میں کوئی مذاق نہیں. اگر اتنا ہی ہمارے اندر فتنہ فساد ہو تو ہمارے لکھنے والے دکھانے والے جنہوں نے یہ پرنٹ کروائی ہیں کتابیں وہی نہ لکھواتے پھر اس کے اندر. میری بات سمجھ نہیں رہا آپ لوگ؟ بھائی بائبل ہمیں جس کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے وہ آگے جا کر اس نے بتایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو. تو بھائی ہمیں حکم ملا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو تنقید نہ کریں کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا. مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے ابراہیم کیوں نام رکھنا، یہ تو مسلم نام ہے. بھائی مسلم نام ہے تو میں تو بائبل میں لکھا ہوا، میں کیا کروں؟ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، مجھے اس بات سے غرض ہے میری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ابراہیم بڑا خوبصورت لفظ ہے، یقین کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم سے زیادہ ابراہیم زیادہ خوبصورت ہے. اسے ابراہیم کہا گیا، بعد میں اسے ابراہیم کہا گیا. جو خدا نے سے اس کا دوسرا نام رکھا تھا کہ بھئی آج سے تو کیا کہلائے گا، ابراہیم کہلائے گا. مسیح خدا نے میرے جو ہماری کیتھولک بائبل کی ٹرانسلیشن جو کی گئی ہے وہ اردو متن میں کی گئی ہے. اس میں زیادہ الفاظ آپ کو عربی کے دوسری زبانوں کے ملیں گے، لیکن بہت ساری جو ہماری دوسری پروٹسٹنٹ بائبلز ہیں نا ان کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں
جو انگلش میں ہیں انہیں انگلش میں ویسے ہی لکھا گیا ہے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز پر آج کی پہلی تلاوت کے مطابق پاک روح نے اور رسولوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں پر زیادہ بوجھ آج ہمیں بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے، ہم لوگوں کو ایسے لوگ جو کر کے کہ بھائی جو کسی کو پسند ہے وہ کام کر لے، لیکن دیکھیں میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ میری بائبل میں لکھا ہوا ابراہیم، کیونکہ اگر یہ بائبل میں لکھا ہوا ابراہیم تو میرے بیٹے کا تعلق زیادہ سے زیادہ بائبل کے ساتھ ہوگا۔ میں نے بائبل سے نام چن کر اس کا نام رکھا ابراہیم۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے پاک روح کی مدد سے اور اپنے آپ اپنے اندر کی روح کی مدد سے کیا کرنا ہے، دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالنا، جو رسولوں نے کہا۔ رسولوں نے یہ بھی مناسب جانا کہ ہم دوسروں پر کیا نہ کریں، بوجھ نہ ڈالیں۔ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے فرمایا، حکم دے دیا، یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو کیا کرو، پیار کرو۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ میرا یہ حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو کیا کرو، پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دو۔ بھائی دوست اپنے دوستوں کے لیے کیا دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا اندر کہ میں آئندہ تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ میں تمہیں آئندہ دوست کہوں گا۔ غلام نہیں جانتا کہ مالک کیا کرے گا، لیکن دوست جانتا ہے کہ مالک کیا کرے گا۔ دوست کے ساتھ ہر بات کی جا سکتی ہے، لیکن نوکر کے ساتھ ہر بات نہیں کی جا سکتی۔ آج یسوع مسیح نے ہمیں کیا دیا، میں آئندہ تمہیں غلام نہیں کہوں گا، میں تمہیں دوست کہتا ہوں۔ دوست کے ساتھ ہر بات سے دوست کو کیا بھی کیا جا سکتا ہے، دوست کو ہلکا پھلکا مذاق بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہیں کہیں ہلکا پھلکا ہم مذاق اکثر اوقات کر بھی لیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ جو کوئی ابن انسان کے خلاف بات کرے گا وہ معاف ہو سکتی ہے، لیکن جو پاک روح کے خلاف بات کرے گا اسے معافی نہیں ہوگی، اس کی معافی۔ یسوع مسیح نے خود یہ گنجائش چھوڑ دی ہے، میں اور آپ ہم یسوع مسیح کے دوست ہیں، ہم ہلکا پھلکا مذاق کر سکتے ہیں، یسوع مسیح نے گنجائش خود چھوڑی ہے، لیکن ہم پاک روح کے خلاف بات ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید صحیح کر رہے ہیں، لیکن پاک روح کے خلاف وہ بہت ساری باتیں عجیب کر رہے ہیں۔ پاک روح کو کہتے ہیں کہ پاک روح یہ کر دے، پاک روح یہ کر دے، پاک روح فلاں کام کر دے۔ بھائی پاک روح کو آرڈر نہیں دیا جا سکتا، پاک روح کو عرض کی جا سکتی ہے کہ پاک روح تیری محنت کرتا ہوں کہ یہ کام کر دے۔ آج لوگوں نے پاک روح کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یقین کریں پاک روح وہی ہستی ہے جس کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا، جو پاک روح پانی پر جنبش کرتا ہے وہ پاک روح وہی ہے جو یسوع مسیح ہے، میرے اور آپ کے مشابہ۔ پاک روح وہی ہے جو وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوں، ساتھ ہوں۔ لیکن آج یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ آئندہ میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، تم میرے دوست ہو۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی جو کوئی ابن انسان کے خلاف بات کرے گا اسے معاف کیا جائے گا، لیکن جو پاک روح کے خلاف بات کرے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں یسوع مسیح نے یہاں پر ایک آرڈر دے دیا، یسوع مسیح نے آخر میں پھر دوبارہ آرڈر کو دہرایا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یہ آخری آیت فکر لکھا ہوا ہے، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ایک دوسرے کو کیا کرو، پیار کرو۔ بھائی اس سے بڑا حکم تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور عقل سے کیا کر، پیار کر۔ دوسرا حکم اس کی مانند یہ تھا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند کیا کر، پیار کر۔ جب ہم ہمسائے سے پیار کرتے ہیں تو ہم خداوند خدا سے پیار کرتے ہیں، جب ہم خداوند خدا سے پیار کرتے ہیں لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم خداوند خدا کو پیار نہیں کرتے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک ایسا عمل دہرایا کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور پھر نے کہا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا۔ پھر یسوع مسیح آج فرما رہے ہیں انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو۔ اور پھر آج کی انجیل پاک میں فرمایا تمہیں حکم دے دیتا ہوں کہ جیسا میں نے پیار کیا ویسے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کو بھول گئے کہ جو یسوع مسیح نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کہا ہوا تھا کہ جنوب کی ملکہ آئے گی اور آ کر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور روز محشر کے دن گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ کہ مسیحا زمین پر آیا، مسیحا کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ جنوب کی ملکہ کہے گی کہ میں گئی، میں نے وہاں خدا کی حکمت دیکھی سلیمان کے ذریعے سے، وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی کیا ہے، بڑا ہے۔ پھر جو
نینوا کے لوگ تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے روز محشر کے دن، وہ بھی اٹھ کر کیا کہیں گے ہمارے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو مسیحا کو نہیں مانتے، کیونکہ مسیحا نے کہا تھا تم سنتے ہوئے سنو گے لیکن نہ سننے والے بن جاؤ گے، تم دیکھتے ہوئے دیکھو گے لیکن نہ دیکھنے والے بن جاؤ گے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، سارا کچھ پتا لیکن جان بوجھ کے انہوں نے اپنے کان بند کی، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، یسوع مسیح نے کہا تھا نینوا کے لوگوں کے حوالے سے کہ روز محشر کے دن نینوا کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ روز محشر کے دن ہمارے اور ان لوگوں کے خلاف جو جن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے وہ اٹھ کر گواہی دیں گے، ہمارے ان لوگوں کے لیے جو مسیحا کو مانتے ہیں گواہی دیں گے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ان لوگوں کے بارے میں جو قبول نہیں کرتے انہیں کہیں گے کہ یہ مسیحا کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہاں وہ ہے جو یونس نبی سے بھی، یونا نبی سے بھی کیا ہے، بڑا ہے۔ بھائی یسوع مسیح سے بڑا کوئی نہیں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی ہے، سب سے بڑی خدمت کیا ہے، کہانت کی خدمت سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد مبشران انجیل کی جو خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس سے چھوٹے درجے پر جو خدمت آ جاتی ہے وہ یہ خدمت ہے کہ آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے بنے، تیمارداری کرنے والے بنے، آپ میڈیکل کے شعبے کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں تو آپ کو خدمت کرنے والے بنے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ جا کر پتہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نرسز کا کام یہی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا پتہ کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اس سے چھوٹے درجے پر جو خدمت ہے وہ ہے آرمی والے لوگوں کی، وہ لوگوں کی کیا کر رہے ہیں، حفاظت ہے۔ اسی طرح درجہ جات ہیں، ٹھیک ہے نا، خدمات کے۔ تو آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے جو یسوع مسیح حکم دے رہے ہیں کہ ہم اس حکم پر عمل کریں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شریعت کی باتوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ نہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پرانے عہد نامہ کی کتابوں کو رد کرنا چاہیے، نہیں بھائی، ہم نے کلام کی باتوں کو سننا ہے، اس سے سیکھنا ہے، لیکن اتم درجہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، جو یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو، میرا حکم ہی یہی ہے۔ جو اس حکم کو نہیں مانتا، مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کریں، دعا کریں اور پیار کریں۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہ یسوع مسیح کے کلام کو کیا کر رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے جو آپ کو نہیں پسند نہیں ہے اور انہیں آپ قبول کرتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنی خودی کا انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے کیا کر، کھولے۔ بھائی یہ ہے سب سے بڑا پیار، یہی حکم ہے کہ آپ جب کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتے آپ کو قبول کرنا پڑے، یا کس کی خاطر، مسیحا کی خاطر، کیونکہ مسیحا نے بھی ان لوگوں کو قبول کیا تھا جن لوگوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ جو یسوع مسیح فرما رہے ہیں پیار کے حوالے سے، ہم اپنے اندر دوسروں کے لیے پیار اور محبت، اخلاق، حسن سلوک اور دوسروں کے لیے فروغ رکھیں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلا دیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔